بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 76 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دینا جو آمنو ایمان والے ہیں، جو قاتلون لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کافروا اور جو کافر ہیں، جو قاتلون لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت یعنی وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سبیل اللہ اللہ کی راہ، سبیل الطاغوت شیطان کی راہ۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، فقاتلوا لڑو، اولیاء دوستوں سے، شیطان کے، یعنی تو شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ انا بے شک، قیدا داؤ، قیدا یعنی داؤ فریب، انا قید الشیطان شیطان کا داؤ، کانا ہے، ضعیفہ کمزور، انا قید شیطان کانا ضعیفہ بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ الذین آمنوا جو قاتلون فی سبیل اللہ یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کافروا اور جو کافر ہیں، جو قاتلون فی سبیل الطاغوت وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان قید الشیطان کانا ضعیفہ بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں، یعنی شیطان کی چالیں کمزور ہی ہوں، اللہ کے مقابلے تک شیطان کوشش نہ جتوں اللہ کی مدد آ گئی شیطان پٹ گیا۔ تفہیم دسی لیے، یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہ رہے گا۔ اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی بازار شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو نہ ان کی تیاریوں سے خوف زدہ ہونا چاہیے اور نہ ان کی چالوں سے، آخرکار ان کا انجام ناکامی ہے۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا بار چلو قرآن پاک پڑھیا خدا جب مینوں اور جتنے مسلمانوں نے سنیا سارے عطا فرمائی، اور ہمیشہ سب قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، اس میں سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تے چلن دی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اس قرآن پاک دی ساتھ نال ساڈی بخشش اور مغفرت فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔